الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اچھے کاموں کا کرنا جسے نیکی کہتے ہیں اور برے کاموں کو کرنا جسے گناہ کہتے ہیں. انسان جو اچھے اعمال کرتا ہے وہ نیکیوں میں لکھا جاتا ہے، اور جو برے اعمال کرتا ہے اسے گناہوں میں لکھا جاتا ہے. نیکیوں کی فہرست ہے اور گناہوں کی بھی فہرست ہے. جس بندے کے اندر آخرت کی فکریں زیادہ ہوگی، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کے احساس اس کے دل میں زیادہ ہوں گے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر جس کا یقین ہوگا، وہ بندہ نیکیوں کی طرف سبقت کرے گا، اچھائیوں والے کام کرے گا. اور جس بندے کے دل میں نہ موت کا استحضار، نہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کی فکر، نہ آخرت کا یقین ہے، فرماتے ہیں وہ بندہ نیکیوں کی طرف نہیں جائے گا بلکہ اس کے قدم معصیتوں کی طرف، گناہوں کی طرف اٹھے گے. دنیا میں ہر طرح کے انسان پائے جاتے ہیں، نیکیاں کرنے والے بھی ہیں، برائی کرنے والے بھی، اور نیکیوں برائیوں کو مکس کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں. بھائی انسان ہے، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ صحیح معنی میں عقل مند انسان اور ایک ایمان والے کی پہچان اور ایک ایمان والے کی شان یہ ہے کہ وہ گناہ کے بعد فوراً توبہ کرے، انتظار میں نہ رہے
کہ چلو بعد میں توبہ کریں گے، کل توبہ کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، زندگی ختم ہو جاتی ہے، آدمی بغیر توبہ کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے ایک اللہ والے فرماتے ہیں اے بھائی جب تو گناہ کیش میں کرتا ہے تو توبہ بھی کیش کی ہونی چاہیے، جب گناہ کیش کرتا ہے توبہ بھی کیش کر، فوری گناہ پر فوری توبہ۔ گناہ بھی کرتا ہے اور توبہ بعد میں کرنے کا وعدہ کرتا ہے، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ جیسے گناہ ہو گیا فوراً توبہ۔ اور آدمی کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، کتنا بھی بڑا نافرمان ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کی معافی کے دروازے کھلے رکھے ہیں توبہ کے ذریعے۔ توبہ کرنے کے بعد وہ گنہگار نہیں رہتا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرماتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ہم لوگ ٹھاٹ سے گناہ کرتے ہیں، علل اعلان گناہ کرتے ہیں اور توبہ کی توفیق نہیں ہے۔ گناہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، گنوانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی جانتا ہے کون سا عمل گناہ ہے، کون سا کام گناہ ہے۔ شراب پینے کو آدمی برا سمجھے گا، جوا کھیلنے کو آدمی برا سمجھے گا، یہ ساری برائیاں آدمی جانتا ہے کہ یہ گناہ کے کام ہیں اور دل میں احساس بھی ہے۔ ایک شرابی جب شراب پیتا ہے اسے معلوم ہے کہ میں یہ گناہ کا کام کرتا ہوں، یہ نافرمانی کا کام کرتا ہوں۔ جوا کھیلنے والا جواری جب جوا کھیلتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ میں یہ گناہ کا کام کرتا ہوں۔ جب آدمی کے دل میں یہ احساس ہو کہ یہ گناہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پھر توبہ کی توفیق بہت جلد عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اس کے دل میں احساس ہے بھئی گناہ ہو گیا ہے۔ اب جو آیت تلاوت کی آپ کے سامنے، اس میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت لگو، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو۔ ہم کو جاسوس بننے کا بڑا شوق ہے، فری آف چارج، کسی نے نہیں لگایا، صرف اپنی ڈیوٹی، کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں جاسوسی، بیٹھا ہے چوراہے پر، نکڑ پر، راستوں میں، کرسیوں پر، کون کہاں سے آ رہا ہے، کون کہاں جا رہا ہے، یہ کس کے گھر کی عورت آئی ہے، یہ کس کے بچے جا رہے ہیں، اس کے ہاتھ میں کیا ہے، بیگ میں کیا ہے، جاسوسی۔ ارے اتنا ہی شوق تھا تو کوئی CID کا کورس کر لیتے، فری میں جاسوسی ہو رہی ہے۔ ہاں یہ فلاں آدمی گاؤں میں انٹر ہوا، فلاں آدمی فلاں کے گھر میں داخل ہوا، فلاں آدمی فلاں چیز لے کر یہاں سے گزرا۔ اس کا ہمیں بڑا شوق ہے لوگوں کی جاسوسی کرنے کا، اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، پھر دوسرے کے سامنے ریمائنڈ کریں گے، دوسرے کے سامنے اس کا ذکر کریں گے، معلوم ہے کہ نہیں آج کیا ہوا، آج فلاں آدمی اس طرح سے یہاں سے گزرا تھا۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، قرآن کریم کہتا ہے کسی کی جاسوسی مت کرو، کسی کی ٹوہ میں مت لگو، تباہ ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ ارے کوئی آدمی کہاں سے کماتا ہے، کہاں خرچ کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، ہمیں جاسوسی کرنے سے کیا فائدہ؟ کیا ہماری قبر میں اس کا جواب ہمیں دینا ہے؟ اس کی قبر میں وہ جواب دے گا، اس کے اعمال کا وہ جواب دے ہیں، ہم کیوں فکر کرتے ہیں ان کی؟ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی برائی نہ کرو۔
یہ بیماری آج کل معاشرے میں ایسی پھیلی ہے کہ ہماری ہر مجلسوں میں یہ بیماری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. کوئی مجلس اس سے خالی نہیں، کوئی ہماری بیٹھک اس سے خالی نہیں کہ جس میں برائی نہ ہو، جس میں کسی کی غیبت نہ ہو. یہ زبان ہے چھوٹی سی لیکن کام بڑے بڑے کرتی ہے. جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. اس کی ہائٹ باڈی چھوٹی ہے زبان کی، لیکن یہ کام جو ہے گناہ ہے بڑے بڑے پہاڑوں جیسے کرتی ہے. اور قیامت کے دن کتنے لوگ اس زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. یہ زبان غلط چلائی تھی، زبان سے لوگوں کی برائیاں کی تھی، لوگوں کی غیبتیں کرتا رہا، لوگوں کی جاسوسی کرتا رہا، لوگوں کے تذکرے برائیوں کے ساتھ ہر مجلس میں کرتا رہا. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. آپس میں ایک دوسرے کی برائی نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ 10 سال تک حضور کی خدمت کی. فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج میں مجھے اوپر لے جایا گیا. جب معراج ہوئی، معراج میں مجھے اوپر لے جایا گیا، ایک قوم کے پاس سے میرا گزر ہوا. میں نے دیکھا کہ وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے، ہاتھ کے پنجوں سے اپنے چہرے کو خروچ رہے تھے. میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، لوگوں کی آبروؤں پر، ان کی عزتوں پر حملہ کرتے تھے، یعنی ان کی غیبت اور برائی کرتے تھے. خود اپنے پنجوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں. یہ کتنی گھنونی چیز ہے غیبت اور برائی. دیکھو جب شرابی شراب پیتا ہے نا تو اس کے دل میں برائی کا احساس ہے کہ شراب پینا برا ہے. کوئی آدمی جوا کھیلتا ہے، اس کے دل میں احساس ہے کہ یہ برا ہے، تو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے. لیکن غیبت یہ ایسا گناہ ہے، ایسا گناہ ہے کہ آدمی اس کو برا نہیں سمجھتا. اگر کوئی آدمی غیبت کرتا ہے، اس سے کہا جائے کہ بھائی کیوں برائی کرتے ہو، تو پھر وہ کہے گا کہ اس میں کیا بڑی بات ہے، میں تو یہ چیز اس کے منہ پر کہہ سکتا ہوں. تو کسی کے منہ پر کہنے سے وہ کوئی غیبت سے نہیں نکل جائے گا، وہ غیبت غیبت ہی رہے گی، چاہے اس کے منہ پر کہو یا اس کی پیٹھ پیچھے کہو. ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مل غیبت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول غیبت کیا چیز ہے، غیبت کسے کہتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے اس انداز میں اس کا ذکر کرنا، اس انداز میں اس کی بات کرنا کہ اگر اسے معلوم ہو جائے تو برا سمجھے، وہ ناگوار سمجھے. کسی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ اگر سامنے والے کو پتہ چلے وہ اسے ناپسند سمجھے. وہ صحابی پوچھنے لگے، اللہ کے رسول اگر وہ چیز اس کے اندر موجود ہو کیا تب بھی وہ غیبت ہے؟ جو بات کہی جا رہی ہے وہ بات حقیقت میں اس میں موجود ہے، کیا تب بھی وہ غیبت کہلائے گی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر وہ چیز واقعیتاً اس میں موجود ہوگی تبھی تو اس کو غیبت کہیں گے، اور اگر وہ چیز اس میں نہیں ہے اور تم اس کے باوجود اس کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرتے ہو، یہ تو غیبت سے بھی بڑھ کر ہے، یہ تو بہتان ہے، یہ تو جھوٹی نسبت ہے، اور اس پر تو دوہرا گناہ ملے گا، ڈبل گناہ.
زبان سے جس طرح گناہ ہوتے ہیں اس طرح اشارے سے بھی گناہ ہوتے ہیں، غیبت ہوتی ہے۔ ہم زبان سے کسی کی برائی کر دیں یہ غیبت ہوئی، اشارے سے بھی غیبت۔ جیسے دو آدمی بیٹھے ہیں، اب تیسرا آدمی وہاں سے گزرا، اب اشارے سے کہتے ہیں، یہ بھی غیبت ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور گفتگو فرما رہے تھے کہ درمیان میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین ہے، یہ ان کا ذکر درمیان میں آیا۔ اب یہ سوکنوں کی آپس میں بنتی نہیں ہے زیادہ۔ جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا، وہ چونکہ ہائٹ میں تھوڑی کم تھی، پستہ قد والی تھی، چھوٹی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے اشارے سے کہا کہ ٹھنگنی، یعنی چھوٹے قد والے، زبان سے نہیں کہا، اشارے سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ آج تم نے یہ ایسا عمل کیا ہے کہ اگر اس عمل کو اور اس عمل کی بدبو اور اس کے زہر کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورے سمندر کا پانی بدبودار اور زہریلا ہو جائے۔ دیکھیے، زبان سے بھی غیبت اور اشارے سے بھی غیبت۔ ہماری عادت ہے کہ جانے والے کی پیٹھ پیچھے زبان سے بھی غیبت، اشارے سے بھی غیبت۔ کوئی آدمی گزرتا ہے، پیٹھ پیچھے اس کے اشارے کیے جاتے ہیں۔ اور کہا نا کہ آدمی غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھتا آج تک۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے غیبت سے بچنے کا بہترین علاج بتایا۔ پہلے تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھ سے ملنے والے میرے پاس آتے ہیں اور پھر مجھے کہتے ہیں کہ حضرت آپ کی برائی ہو گئی ہے، آپ کی تھوڑی غیبت ہو گئی ہے، معاف فرما دیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ جو برائی تم نے کی ہے، جو میری غیبت کی ہے، پہلے مجھے بتاؤ کہ کیا بات کہی گئی، اس شرط پر میں تمہیں معاف کروں گا۔ یہ اس لیے پوچھتے تھے کہ تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے، مجھے پتا چلے کہ میری پیٹھ پیچھے جو باتیں کہی جا رہی ہے کیا حقیقت میں وہ برائی مجھ میں موجود ہے۔ اگر وہ چیز مجھ میں موجود ہے تو میں آئندہ اس چیز کو سدھارنے کی اور اصلاح کی کوشش کروں گا۔ تو حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غیبت سے بچنے کا آسان طریقہ، فرماتے ہیں کہ کسی کا ذکر ہی مت کرو۔ حضرت فرماتے ہیں کسی کا ذکر ہی مت کرو، یعنی کسی کی بات ہی مت کرو، چاہے اچھی بات ہو چاہے بری بات ہو۔ اب ہماری مجلسوں میں پہلے باتیں شروع ہوتی ہیں اچھائی سے۔ ایک آدمی کی بات شروع ہوئی کہ بھئی فلاں آدمی ہے، ماشاءاللہ بڑا صفی ہے، بڑا دیندار ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا متقی ہے، مگر اس میں یہ تھوڑی سی برائی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ اگر مگر جو ہے یہیں سے پھر برائی شروع ہو جاتی ہے اور غیبت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے کسی کا ذکر ہی مت کرو اچھائی کے ساتھ بھی، نہ اچھائی سے ذکر کرو نہ برائی سے ذکر کرو۔ جنید وقت بخاری زمان حضرت مولانا محمد رضا اجمیری نور اللہ برکتہ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت کی مجلسیں اور حضرت کی جو بیٹھکیں نشستیں ہوتی تھی وہ ہمیشہ برائیوں سے اور غیبت سے پاک۔ 12 لوگوں نے تجربہ کیا اور شہادت بھی دی، گواہی بھی دی کہ ہم حضرت کے پاس پہنچے، بیٹھے، اکرام فرمایا، پانی دیا، شربت دیا۔ جہاں کسی کی تیسرے آدمی کی برائی شروع کرتا ہے کوئی آدمی کہ حضرت وہ فلاں آدمی ہے نا وہ اس طرح، تو حضرت فوراً فرماتے کہ بھائی تمہارا وقت بھی قیمتی ہے اور میرا وقت بھی قیمتی ہے، آپ تشریف لے جائے۔
وہیں سے برائی کی باتیں ہیں وہ کاٹ دیتے تھے تاکہ کسی کی غیبت نہ سننے کا موقع ملے اور نہ زبان سے کسی کی غیبت کرنے کا موقع ملے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اور غیبت کا گناہ فرماتے ہیں أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی آدمی پسند نہیں کرتا۔ تو غیبت کا گناہ مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اللہ تعالی ہماری مجلسوں کو اس سے پاک فرمائے، ہر قسم کی برائیوں سے، غیبت سے اور جاسوسی سے اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔